آئیے کچھ عرض کرنے سے پیشتر نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر برکتوں سے سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نماز جمعہ کو ہماری بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے. 2-4 دنوں سے گلا بہت ہی زیادہ متاثر ہے اور آواز بالکل بند جیسی ہو چکی ہے. پھر بھی اللہ کی توفیق، اس کی نصرت و حمایت اور اس کے فضل و کرم سے میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. گزشتہ ہفتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے میں نے چند باتیں پیش کی تھی، اور اس سے پہلے کئی ہفتوں سے میں نے مسلم معاشرے میں پائی جانے والی خرافات، افواہات، لغویات اور ناجائز اور خلاف شرع باتوں کی نشاندہی کرنے کی اور ان کا حکم شرعی بیان کرنے کی کوشش کی. بہت سی باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی. ضمناً علم دین کی فضیلت اور اہمیت کا بھی کچھ معاملہ آپ کے سامنے رکھا گیا. میں نے ایک ہفتہ پیشتر قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 221 کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ عز و جل نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مشرک عورتوں سے اور کافر عورتوں سے نکاح نہ کریں. اسی طریقے سے مومن عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشرک و کافر مردوں سے نکاح نہ کریں، اور یہ کہا گیا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ ایک مومن باندی مشرک عورت سے بہت زیادہ بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں اچھی لگے. اور یہ کہا گیا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مومن غلام مشرک اور کافر غلام سے بہت زیادہ بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک اور کافر بندہ تمہیں اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار، یہ سب کے سب کفار و مشرکین تمہیں بلا رہے ہیں جہنم کی جانب، اور اللہ تمہیں اپنے عز سے حق اور بخشش اور مغفرت کے جانب بلا رہا ہے، اور جنت کا تمہیں پیغام دے رہا ہے، جنت کی دعوت دے رہا ہے. اور اللہ اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے ان کے لیے جو نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں. یہ میں نے اس آیت کریمہ کا لب لباب، خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو جو حکم دیا، اور میں نے یہ آیت کریمہ پیش کرنے کے بعد ان لوگوں کی تردید کی تھی جو یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ مسلمان عورت کسی غیر سے مثلا ہندو سے شادی نہ کرے، کہاں لکھا ہے کہ مسلمان مرد کسی غیر سے مشرک عورت سے نکاح نہ کرے. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں لکھا ہے قرآن مقدس میں، اور جو شخص قرآن مقدس پر ایمان رکھتا ہے وہی مومن ہے. قرآن مقدس کی تعلیمات پر، قرآن مقدس
کے احکام پر عمل کرتا ہے وہی در حقیقت مومن ہے۔ تو کوئی غیر نت و خیر اس قسم کی باتیں کرے تو ہمیں تعجب نہیں، کوئی مومن اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو ضرور تعجب ہوتا ہے کہ مومن ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور خلاف شرع، خلاف اسلام، خلاف قرآن باتیں بکواس کرتے شرم بھی ان کو نہیں آتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں حضرت ابو مرثد غنوی کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے سے پہلے ایک خوبصورت مشرک عورت سے وہ محبت کرتے تھے، مگر جب انہوں نے حضور رحمت عالم جان عالم کے بارگاہ میں آ کر پرمیشن چاہی کہ یا رسول اللہ فلاں مشرک عورت ہے، مومن نہیں ہوئی، بڑی خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پرمیشن دے دے، تو سورہ بقرہ کی یہی آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ دامن اسلام سے وابستہ نہ ہو جائیں۔ کسی باندی مسلمان عورت سے نکاح کر لینا، مگر ہرگز کسی خوبصورت مشرک آزاد عورت سے نکاح مت کرنا۔ اس کے بعد مزید آیت کریمہ میں احکام شرع بیان کیا اللہ عز و جل نے۔ تو حضرت ابو مرثد نے جب یہ حکم قرآن سنا تو اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور یہ مومنوں کی شان ہوتی ہے جن کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا مومن بندہ مانتے ہیں کہ جب ان کے سامنے حکم شرع بیان کیا جاتا ہے تو اپنے ارادے سے وہ باز آ جاتے ہیں۔ جو حکم شرع، جو ارادہ ان کا خلاف شرع ہوتا ہے، حکم شرع سننے کے بعد اس ارادے سے وہ باز آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی سرفراہ انسان یہ سوال کرے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا کہ اللہ نے، ہمارے پالنہار، ہمارے خدا، ہمارے رب نے پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان مرد کسی غیر عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان خاتون کسی غیر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، کسی مجوسی سے، کسی یہودی سے، کسی نصرانی سے، کسی اور مذہب والے سے وہ نکاح نہیں کر سکتی؟ کیوں آخر پابندی لگا دی؟ ہم کو تو آزاد رکھنا چاہیے۔ ایسا سوال وہی سرفراہ انسان کر سکتا ہے جو آزادی کا مفہوم نہیں سمجھتا ہے، جو آزادی کے مفہوم سے ناآشنا ہے۔ ہمارے پاس ایک قلم ہو جس کے ہم مالک ہوں تو ہم چاہیں تو اس کو یوز کریں، چاہے اس کو جیب میں لگا لیں، چاہے اپنے گھر میں ڈرا میں رکھیں، چاہے اس کو پھینک دیں، کسی کو تحفے میں دے دیں، توڑ دیں، یا یوز نہ کریں، یوں ہی اس کو چھوڑ دیں، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کے مالک ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ تو جب ہم اپنی چیز کے مالک ہوں اور ہم اس چیز کے معاملے میں جو چاہیں کریں، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں۔ اگر کوئی پوچھتا تو ہم منہ توڑ جواب دیتے کہ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم سے تم سوال کرو، یہ چیز ہماری ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ تو اللہ عز و جل جو ساری کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، خالق و مالک ہے، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، انسان جنات فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور نہ جانے کتنی مخلوق ہے جنہیں ہم جانتے نہیں مگر وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا فرمایا، وہ تنے تنا خالق و مالک ہے، تو وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، کوئی وہاں سوال نہیں کر سکتا۔ وہ سوال سب سے کرے گا قیامت کے میدان میں، مگر کوئی اس کی بارگاہ میں سوال نہیں کر سکتا ہے، اس کی شان وہ خالق و مالک ہے۔ کوئی غیر سوال کرتا ہو تو کرتا رہے، کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ چوں کر سکے اگر وہ ایمان کا دعوے دار ہے تو۔ اب ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت دریافت کرنا اور چیز ہے، اعتراض کرنا اور چیز ہے۔ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا، وہ ہماری خالق و مالک کا فرمان ہے۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی ہے تو سر تسلیم خم کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا، جو چاہے کہیں، جو چاہے بکے اور جو چاہے لکھے۔ ہاں حکمت دریافت کر سکتے ہیں کہ آخر اللہ نے یہ حکم دیا تو اس کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے، اور ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے۔ ایک بات اور سن لیں آپ کہ ہر چیز کی حکمت کے پیچھے پڑنا یہ بھی مومنوں کی شان نہیں کہ یہ حکم ہوا تو اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، یہ کیوں کہا گیا، اس کے پیچھے راز کیا تھا، ہمیں پابند کیوں بنایا گیا، اس میں کیا ہمارا فائدہ ہے۔ بس اتنا یقین کریں اللہ نے جو فرما دیا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ذہن وہاں تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، چونکہ ہمارا ذہن بہت محدود ہے، اس کے اندر زیادہ طاقت و قوت نہیں۔ ہمارا خالق و مالک ہمارا بھی خالق ہے، اور خود ہمارے دماغ اور ہمارے ذہن کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تو زیادہ اس کے چکر میں نہیں پڑنا۔ ہم اپنے ذہن پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہمارا ایمان ہماری عقل پر نہیں، ہمارا ایمان قرآن و حدیث پر ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع ہی میں اللہ نے اعلان فرما دیا، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ دیکھ لیا تب ایمان کا، ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں ایمان ہمارا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اس کے خالق و مالک ہونے پر، اس کے رب ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کی حکمت کے پیچھے پڑنا یہ بھی مومنوں کی شان نہیں۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے جو فرمان مصطفیٰ، جو فرمان خدا سامنے آ جائے بس سر تسلیم خم ہے، اپنی نظروں کو جھکا دے اور اس کے دل و جان سے تسلیم کر لے، اسی میں عافیت، اسی میں بھلائی۔ پھر بھی بہت سے احکام ایسے ہیں کہ ہمارے علماء نے، مجتہدین نے، فقہا نے، محدثین نے، اللہ والوں نے، صوفیاء نے غور و فکر کرنے کے بعد حکمتیں بیان فرمائی کہ اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے، اس کے پیچھے یہ فائدہ ہے۔ مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی شخص، کسی عالم یا کسی فقیہ، کسی محدث نے غور و فکر کرنے کے بعد کسی حکم شرعی کے پیچھے کیا راز تھا اس کو بیان کر دیا، تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد صحیح ہی ہو۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم حکمت پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے پابندی لگا دی، کوئی مومن کسی مومنہ سے، کوئی مومن کسی کافرہ سے، اور کوئی مومنہ کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، آخر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، نکاح کے بعد یہ میرا بیان کچھ لوگوں نے کنیکشن لے لیا، گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہیں، عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، میرا گمان یہی ہے، اور اگر نہ سن رہی ہوں تو آپ اپنے گھر میں عورتوں کو، بچیوں کو پابند بنائیں کہ جب بھی کوئی دینی بات محبوب سبحانی کے ذریعے سے نشر ہو تو اس کو سنیں۔ یہ ایک دین سیکھنے سکھانے کا بہت بہترین موقع ہے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص جتنا ہو سکے وہ دین کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ذمہ داری صرف علماء کی، اماموں کی ہی نہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو حضرات ابھی تک کنیکشن نہیں لے سکے ہیں وہ بھی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی زور نہیں، مگر ان کو لینا چاہیے۔ بہرحال خواتین نے سن رہی ہیں اور نہ سن رہی ہیں تو آپ ان تک میری بات پہنچائیں، کیونکہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ شادی کا مفہوم فقط یہ سمجھتی ہیں، یا مرد حضرات شادی کا مفہوم صرف نفس کی تسکین، خواہشات نفس کی جو اللہ نے دل میں خواہش رکھی، بس یہ خواہش پوری ہو جائے بس۔ اور میرا تو 11 سال کا تجربہ ہے، اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، لو میرج وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، عام طور سے شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ دونوں کا مقصد صرف نفس کی تسکین ہے۔ مرد چاہتا کہ اس عورت سے میری خواہش پوری ہو جائے، عورت چاہتی کہ اس مرد سے میری خواہش پوری ہو جائے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی شان، ماں باپ کی عزت و آبرو کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ بس اوقات گھر سے فرار اختیار کر کے، بھاگ کر ادھر ادھر جا کے وہ نکاح کر لیتے ہیں۔ اور میرا مزاج یہ رہا ہے کہ اس قسم کا نکاح اگر آتا ہے، مجھے ذرا سا بھی شبہ اگر ہو جاتا ہے کہ لو میرج کے میٹر ہے، یعنی بھاگ کر آنا، تو میں نکاح ہی نہیں پڑھاتا ہوں۔ کئی جگہ میں نے رد کر دے کہ نہیں، ماں باپ کی خوشی نہیں، نکاح نہیں ہو سکتا، میں نہیں، نکاح تو ہو جائے گا، میں نہیں پڑھاؤں گا، میرا مزاج نہیں کہ اس قسم کا نکاح پڑھاؤں۔ تو بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں اس قسم کے جوڑے کہ نفس کی تسکین یہی شادی ہے، تو سارا پیار، ساری محبت وہ شادی سے پہلے ظاہر کر دیتے ہیں، بس اوقات رشتے بھی قائم کر لیتے ہیں، زنا بدکاری بھی ہو جاتی ہے، باب نکاح ہوتا ہے۔ تو جو پیار شادی کے بعد شوہر سے بیوی کو یا بیوی سے شوہر کو ملنا چاہیے، وہ پیار پہلے ہی مل چکا، ساری حسرتیں، ساری خواہشیں پہلے ختم ہو چکی ہیں، تب شادی کے بعد کیا رہ گیا؟ کچھ باقی نہیں بچا۔ جس مقصد کے لیے بھاگ کر شادی کی، یا جس مقصد کے لیے ماں باپ کی عزت کو ٹھوکر سے اڑا کر ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کر لی، وہ مقصد تو پہلے حاصل کر لیا، اور شادی کے بعد کہاں پیار ہوگا، اور شادی کے بعد کہاں محبت ہوگی، سوائے لڑائی جھگڑوں کے کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ میں نے بھی دیکھا، اور آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا یا دیکھیں گے آگے چل کے۔ تو شادی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ دو جسم مل جائیں، بلا شبہ شادی ہوتی ہے، دو انجان جسم آپس میں مل جاتے ہیں، دونوں کی خواہش پوری ہو جاتی ہے،
اور دونوں جسموں کا ملاپ یہ شادی کہلاتا ہے. مگر شادی میں جس طریقے سے دو جسم ملتے ہیں، دو دماغ میں ملتے ہیں، دو نظریے ملتے ہیں، دو خیالات ملتے ہیں، دو روح مل جاتی ہیں. صرف جسم کے مل جانے کا نام شادی نہیں. شادی کے بعد شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کی سوچ سے متاثر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریات، افکار، عقائد سے متاثر ہوتے ہیں. شوہر کی سوچ جیسی ہوتی ہے شادی کے بعد بسا اوقات بیوی کی سوچ ویسے ہی ہو جاتی ہے، بیوی کی سوچ جیسی ہوتی ہے بسا اوقات شادی کے بعد شوہر کی سوچ ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو جسم تو ملتے ہی ہیں، جسم کے ملنے کے ساتھ ساتھ دونوں کا دماغ میں ملتا ہے، دونوں کی روح ملتی ہے، اور پھر دونوں کی جو خیالات افکار ہوتے ہیں وہ چاہے جیسے ہوں دونوں کا تعلق ہوتا ہے، ضرور تعلق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، مرد ہے مسلمان اور لڑکی ہے مشرک، بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والی، مشرکانہ کام کرنے والی، کافرانہ اور کفریہ کام کرنے والی. مرد کے عقائد دوسرے ہیں، عورت کے عقائد دوسرے ہیں، دونوں کا نکاح ہو گیا. اب یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ مرد جو نکاح سے پہلے مسلمان ہے یہ اس عورت کے نظریات سے، اس کے خیالات سے متاثر ہو، اس کی باتوں سے متاثر ہو، اس کا دماغ اس کی باتوں سے متاثر ہو جائے اور اس کے جھانسے میں آ کر، اس کی باتوں میں آ کر، اس کی اداؤں میں مگن ہو کر، اس کے حسن و جمال میں مگن ہو کر، اس کی پیاری پیاری باتوں میں مگن ہو کر یہ بالکل متاثر ہو کر اپنے ایمان سے اپنا کنیکشن ختم کر لے، اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جائے، دل میں جو ایمان کا چراغ روشن تھا وہ چراغ بجھ جائے، وہ چراغ گل ہو جائے تو ایمان سے محروم ہو گیا. اسی کے برخلاف مرد غیر ہے، مشرک ہے، کافر ہے، بت قدوں میں جانے والا ہے، بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، اور اس کی ہونے والی بیوی یا جو بیوی ہو چکی ہے بظاہر وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اس کے عقائد اسلامی ہیں. اب ان دونوں کا ملاپ ہوگا تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو اور پھر وہ اپنے ایمان کا چراغ گل کر لے اور ایمان سے محروم ہو جائے. چونکہ اس میں ایمان جو انسان کے سب سے عظیم شے ہے، ایمان سے زیادہ قیمتی انسان کے پاس کوئی چیز نہیں. اور جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہے، اور جو بھی قیامت پر، حساب پر، جزا سزا پر اور دیگر جو معاملات ان پر وہ یقین رکھتا ہے، اس سے نزدیک ایمان سے بڑی کوئی قیمتی شے نہیں، ایمان سے عظیم کو جوہر نہیں، ایمان سے عظیم کوئی شے نہیں ہے. تو ایمان کا چراغ گل ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس راستے ہی کو بند فرما دیا اور کہا کہ نہیں، نہ کوئی مسلم غیر مسلمہ سے نکاح کر سکتا ہے، اور نہ ہی کہ مسلم خاتون غیر مسلم مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور نہ ہی کہ غیر مسلم کسی مسلمان سے نکاح کر سکتا ہے. نکاح اگر کرے اگر نکاح نہیں ہوگا زنا بدکاری ہوگی. تو شریعت اسلامیہ نے راستہ بند کر دیا تاکہ ایمان محفوظ رہے ایمان والوں کا، اور ایمان والے کفر والوں کے جھانسے میں آ کر اپنے ایمان سے محروم نہ ہو سکے. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت جس طریقے سے یہاں یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ اس قسم کے محبت کرنے والے اور اس قسم کے نشے میں چور ہونے والے سب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی میں اس کو مومن بنا لوں گا. اگر مرد مومن ہے اور لڑکی کافر ہے تو کہتا ہے میں اس کو مومن بنا لوں گا، اور اس کے برعکس ہو تو لڑکی کہتی ہے بھائی میں مومن ہوں، وہ کافر ہے، نکاح ہو جائے گا تو میں اس کو لے آؤں گی، وہ قریب ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا اور اسلام میں لے آئے گا. بلا شبہ یہ ممکن تو ہے، مگر ایک ایسا راستہ جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، شریعت اسلامیہ نے ایسے راستے پر چلنے کی اجازت ہی نہیں دی. ایک ایسا راستہ جس راستے پر چلنے میں جان جانے کا خطرہ ہو اور خزانہ مل جانے کی امید بھی ہو، یہ بھی ہو کہ جان چلی جائے گی، دشمن ہوں گے، گھات میں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، اور یہ بھی ہو کہ ہو سکتا ہے وہاں خزانہ دفینہ مل جائے، تو شریعت اسلامیہ ایسے راستے پر جانے کی اجازت نہیں دے گی. تو یہاں امکان ہے کہ احتمال ہے، جس طریقے سے یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مومن اپنے کافر بیوی کے ساتھ رہ کر کافر ہو جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن کے ساتھ رہتے رہتے اس کی بیوی مسلمان ہو جائے. یہ امکان تو ہے، مگر اس میں یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے
نقصان سے اپنی تمام ماننے والوں کو بچایا ہے، اور جو حدود شریعت نے مقرر فرمائی ہے ان میں یہ چیز ملحوظ ہے کہ ماننے والوں کو کسی ایسے راستے پر چلنے کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے جس راستے پر چلنے میں نقصان بھی ہو نفع بھی ہو۔ ایسے راستے سے پرہیز کرنا بالکل لازم و ضروری ہے۔ اس لیے شریعت اسلامی نے شادی کے معاملات میں بالکل حد لگا دی ہے اور ایک راستہ طے کر دیا ہے کہ دونوں مسلمان ہونے چاہیے۔ اگر لڑکی مسلمان ہے اور دوسرا غیر مسلم، نکاح نہیں ہو سکتا، لڑکا مسلمان دوسری غیر مسلم، نکاح بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو باتیں اور بھی تھے، ٹائم دیکھیے ختم ہو گیا تھوڑی سی گفتگو میں، اور انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے ہفتے آئے گی۔ تو میں جو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات گھر کے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے گھر میں جن لوگوں کے بھی آپ ذمہ دار ہیں ان پر کڑی نظر رکھیں، کن سے تعلقات ہیں، کن سے مل رہے ہیں، کن سے دوستی، بالخصوص اگر آپ کے بیٹے بیٹیاں نوجوان ہیں تو کڑی نظر رکھیں، بالکل آزاد نہ چھوڑیں۔ کوئی آپ سے ناراض ہوتا رہے، آپ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی جہنم کے ایندھن سے بچانے کی مکمل طریقے سے کوشش کریں۔ اور یہ دیکھیے میرے پاس ہے دوستی کے پیمانے، اسی عنوان پر جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں میٹر بہت سا موجود ہے۔ یہ میری اردو میں کتاب تھی، میں نے کوشش کر کے اس کو ہندی میں کرایا ہے، اور ہندی میں کرانے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ بہرحال یہ ہندی میں چھپ کے آئے تو لاک ڈاؤن لگ گیا، اب لاک ڈاؤن کھلا ہے تو یہ کتاب میرے پاس، میں نے تقریباً کافی تعداد میں مفت میں تقسیم کیا ہے، مگر اب مفت میں ملنے والی نہیں ہے، باہر مدرسے کے طلبہ ہیں۔ یہ 3 کاپیاں 100 روپے کی ہیں، آپ حضرت ہدیہ دیں، کتاب لیں، ایک خود پڑھیں اور 2 کتابیں اس لیے لیں تاکہ آپ دوستوں احباب کو دیں، دین کا کام کریں، علماء کے حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کی کوشش اور آپ کی کاوش سے کوئی ایک بندہ بھی مومن رہ گیا، اس کا ایمان بچ گیا، تو سمجھ جائے کہ آپ کی زندگی کامیاب ہے، اور یہ اس کا ایمان آپ کی بخشش کا ضامن ہے اور آپ کی بخشش کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے مالا مال فرمائے۔